الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. پہلے آپ کو ایک بہت ہی قیمتی تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اس کے بعد پھر قرآن پاک کے حقوق و آداب کے متعلق مختصر سی بات. تو پہلے آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کرنا ہے. قبول فرما لیں گے تحفہ؟ قبول فرمانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، سن تو رہے ہیں الحمدللہ. قبول فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ فرما لیں کہ ہم سب اس پر عمل بھی کریں گے. پھر میں سمجھوں گا کہ آپ نے اس تحفے کو قبول کیا ہے. تو سب ارادہ کرتے ہیں کہ اس پر انشاءاللہ عمل بھی کر لیں گے. اور تحفہ میری طرف سے یہ ہے، میں چند احادیث کا مجموعہ اور خلاصہ کر کے آپ کو بتانے لگا ہوں. قرآن پاک کی سورت مبارکہ سورت فاتحہ ہر مسلمان کو یاد ہے. الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو بھی یاد ہے. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ سورت یاد نہ ہو. سورت فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے سے 2 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہوتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اگر پڑھیں، 3 منٹ نہیں لگیں گے. 3 مرتبہ پڑھنے سے 2 قرآن مکمل ختم کرنے کا ثواب ہوتا ہے. اسی طرح آیت الکرسی، وہ بھی قریب قریب ہر مسلمان کو یاد ہے. اگر نہیں یاد تو کر لیں یاد، ارادہ کر لیں. جس کو یاد نہیں ہے وہ ابھی ارادہ کر لیں کہ میں نے آیت الکرسی کو بھی یاد کرنا ہے انشاءاللہ. آیت الکرسی کو بھی 3 مرتبہ پڑھنے سے 2 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہوتا ہے. قرآن پاک کے آخری پارے میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ایک سورت مبارکہ ہے سورت الزلزال. اس سورت مبارکہ کو 2 مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ہوتا ہے. اس کے ساتھ والی سورت ہے سورت العادیات. اس کو بھی 2 مرتبہ پڑھنے سے مکمل قرآن ختم کرنے کا ثواب ہوتا ہے. سورت الکافرون 4 مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ہوتا ہے.
اس کے ساتھ والی صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورۃ النصر۔ اس سورہ مبارک کو بھی 4 دفعہ پڑھنے کو شخص کو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور سورۃ قل هو اللہ شریف، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اگر 6 مرتبہ اس کو کر لیں تو میں نے جو پہلے بات بتائی ہے سب کو ملا کر 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو 6 مرتبہ کر لیں تو 2 قرآن یہ ہو جائیں گے۔ یہ جو میں نے بتایا ہے فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ الاخلاص، اس کو اس تعداد سے اگر پڑھ لیں تو کتنے قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے؟ 10۔ اور 10 قرآن شاید ہم سے 10 سال میں بھی نہ ہو۔ اچھا، اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ تو اگر ہر بھائی یہ نیت کر لے کہ میں نے ہر دن یہ عمل تو کرنا ہے، جو میں نے سورتوں کا عدد بتایا اس کو، اور دن رات میں کم از کم 1 مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھیں، تو کتنے قرآن ختم کرنے کا ثواب ہوگا؟ 20 قرآن۔ کتنے قرآن؟ 20 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہوگا، اور 20 منٹ نہیں لگتے۔ سورہ یاسین کو پڑھنے پر حافظ قرآن پڑھتے ہیں تو 5 یا 6 منٹ لگتے ہیں، اگر ناظر خان پڑھے گا تو 10 منٹ لگ جائیں گے، اور 10 منٹ جو ہے وہ باقی جو میں نے صورتیں بتائی، اگر ہو سکے تو یہ عمل ہر نماز کے ساتھ کر لیں، ورنہ کم از کم دن رات میں 1 مرتبہ کر لیں تو 20 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں 20 کو آپ 70 سے ضرب دے دیں۔ رمضان میں ایک نیکی کو کتنا اجر ہوتا ہے؟ 70۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو 20 کو 70 سے ضرب دے دیں، 1400 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہم حاصل کریں۔ اچھا جی، 140 کہہ رہے ہیں، تو اتنے قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی ابتدا کی 1400 قرآن، شاید ہم ساری زندگی میں 70 سال عمر مل جائے، 80 سال، 90 سال، 100 سال مل جائے تو شاید 1400 قرآن از اول تا آخر ہم ختم نہیں کر سکتے، کیوں بھی سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے آپ کو تحفہ دیا ہے، اور یہ جتنی میں نے یہ باتیں عرض کی یہ تمام صحیح احادیث میں یہ موجود ہے۔ مجھے تو احادیث کے حوالے یاد نہیں تھے، میرے سے کسی ساتھی نے بات سنی، مجھے حوالے یاد نہیں تھے، حدیثیں میں نے پڑھی ہوئی مجھے وہ بات یاد تھی، تو کسی ساتھی نے اس کو لکھ کر نیٹ پر چڑھا دیا۔ نیٹ پر چڑھا دیا تو لاہور سے ایک خاتون کا مجھے فون آیا کہ جی آپ کی طرف سے آپ کے نام کے ساتھ یہ نیٹ پر یہ خبر چڑھی ہوئی ہے، یہ بات چڑھی ہوئی ہے کہ یہ ثواب ہے، تو اس کے حوالے کیا ہے؟ مجھے اس نے کہا اس کا حوالہ دو۔ تو میں نے کہا کہ آپ حدیث کی کتب وغیرہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے آپ کے پاس ہی حدیث پڑھی ہے نیٹ پر، بخاری شریف مجھ سے پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا پھر حوالہ تیرے ذمہ تو تلاش کر، میرے پاس تو حوالہ مجھے تو یاد نہیں ہے۔ تو اس نے تمام حوالے تلاش کر کے مجھے پھر واپس لکھ کے بھیج دیے۔ یہ میں نے آپ کو جو بتایا یہ صحیح احادیث کے حوالے میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اب میں وہ بات عرض کرتا ہوں جو آپ کی اس مجلس میں عرض کرنے کا ارادہ ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک کے ساتھ اگر رشتہ جڑ جائے، قرآن پاک ایسی وفادار کتاب ہے کہ اگر قرآن پاک کے ساتھ ہم لوگ اپنا رشتہ جوڑ لیں تو سب سے پہلے قرآن پاک کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں۔
قرآن پاک کا سب سے پہلا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی، کسی کی عبادت نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو آسمانوں پر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ آسمانوں تبدیلی کیا آئی کہ جنات شیاطین پہلے آسمان پر چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی بیٹھنے کی، وہاں بیٹھ جاتے تھے، کئی دن اپنا راشن پانی ساتھ لے کے جاتے اور کئی دن وہاں آسمان پر بیٹھے رہتے اور فرشتوں کی باتیں سنتے، باتیں سن کر پھر ان باتوں کو کہانیاں بنا کر اس میں اور جھوٹ ملا کر یہ نجومیوں کے کان میں آ کر وہ ساری باتیں بتاتے تھے۔ نجومی لوگ آپ جانتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہماری ستاروں پر نظر ہے اور ہمارے پاس غیب کی خبریں موجود ہیں، ان کا دعویٰ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نجومی کا حال بتاتے ہیں کہ شیخ سعدی وہ بہت بڑا موحد آدمی تھا اور بڑی کام کی بات ہے، کہتے کہ نجومی تھا، وہ دن کو چلا جاتا اپنا جہاں اس نے دفتر بنایا ہوا، لوگ اس کے پاس آتے نذرانے دیتے، وہ غیب کی خبریں بتاتا، ہاتھ کی لکیریں دیکھتا اور لوگوں کو خوب اس کا روزگار چل رہا تھا۔ لیکن ایک دفعہ وہ بے وقت گھر آ گیا، دوپہر کے وقت گھر آ گیا، حالانکہ اس وقت روزانہ اس کا آنا نہیں۔ جب بے وقت وہ گھر آیا تو گھر میں ایک نئی بات دیکھی کہ بیوی نے کسی کو یار بنایا ہوا اور یار جو ہے وہ بیوی کے پاس بیٹھا ہوا۔ نجومی صاحب پہنچ گئے، اب لڑائی ہو گئی، لوگوں نے کہا یہ تو روزانہ آتا ہے تیرے گھر میں، ہم نے سمجھا کوئی رشتہ دار ہے، یہ تو تیری بیوی کے ساتھ روزانہ آ کے باتیں کرتا ہے۔ اب ان کی لڑائی ہو گئی، آپس میں توت کار ہو گئی، محلہ اکٹھا ہو گیا، تو محلے والوں نے اس آدمی کی بجائے نجومی کی پٹائی کی، بجائے کہ اس کی پٹائی کرتے، کس کی پٹائی کی کہ تو ہمیں کہتے میرے پاس غیب کی خبریں ہیں، تو یہ بتا نہیں کہ تیری بیوی کے ساتھ کون سویا ہوا ہے۔ یہ نجومیوں کا یہ حال ہے۔ تو یہ وہاں جاتے جنات اور وہاں سے خبریں لاتے، اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتے اور نجومیوں کے کان میں باتیں مت کرتے، اور نجومی پھر اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو پیشین گوئیاں کرتے۔ 150 پیشین گوئیوں میں کوئی ایک آدھ سچ بھی نکل آتی ہے تو سچ نکل آئی تو اب اس کا ڈنڈورا پیٹتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس تو غیب کی خبریں موجود ہیں۔ یہ سارا ایک سسٹم چل رہا تھا جعلی عاملوں کا، نجومیوں کا، کاہنوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنات کا بھی، ایک یہ بہت بڑا سسٹم چل رہا تھا۔ جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا اب یہ شیاطین جاتے ہیں آسمان پر، تھوڑا سا جا کر کان لگاتے ہیں، الا من استرق السمع، تھوڑا سا سمع چوری کرتے ہیں، سنتے ہیں، فاتبعه شهاب مبین، ادھر سے آگ کا گولا برستا ہے اور اس کو جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ جنوں کو مار پڑنے لگ گئی، اب آسمانوں پر جا کر وہ بیٹھ نہیں سکتے، ایسے لگتا تھا کہ پورے آسمان پر پہرا بیٹھ گیا، جگہ جگہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں، جب وہاں سے شیاطین گزرتے ہیں تو ان کو آگ کے انگارے پڑتے ہیں۔ تو شیاطین نے مل کر اپنے بڑے شیطان کے پاس کہا کہ یہ تو اب معاملہ بہت خراب ہو گیا، آسمان پر تو ہمیں مار پڑتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو سارے شیطان کٹھے ہو کے بیٹھ گئے، آپس میں بہت بڑا جرگہ ہوا، اجلاس ہوا۔ اس میں بڑے شیطان نے یہ کہا کہ یہ ضرور کوئی تبدیلی ہے، کوئی نیا مذہب ہے، کوئی نئی تحریک، کوئی نئی جماعت اٹھنے والی ہے، کوئی معاملہ ہے، تو تم پوری زمین کے اندر سروے کرو، گھومو پھرو اور تلاش کرو، شاید تمہیں کوئی نئی خبر، کوئی نئی بات نظر آئے۔ اب جنوں کی جماعتیں بن گئی، ٹولیاں بن گئی، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی ادھر ادھر، ساری زمین پر، پہاڑوں میں، جزیروں میں، صحراؤں میں،
شہروں میں، آبادیوں میں وہ جماعتیں گئیں اور انہوں نے جا کے یہ تلاش کرنا ہے، جاسوسی کرنی ہے، ڈھونڈنا ہے کہ کوئی ہمیں نئی خبر ملے۔ تو انہی جنات میں سے ایک جماعت جو ہے وہ پھرتی پھراتی مکہ شریف کی آبادی میں آ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقام پر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ آپ کو مکہ لے جائے جی، مدینہ لے جائے، بار بار لے جائے، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ میرے لیے آمین کہہ دیں۔ ایک دوسرے کو دعا دیں تو قبول ہوتی ہے نا۔ اللہ سب کو مکہ مدینہ بار بار لے جائے۔ تو مسجد جن تو مشہور ہے، جنت المولا کی قبرستان کے ساتھ ہے۔ مسجد جن کے قریب دوسری طرف مسجد شجرہ ہے۔ مسجد شجرہ جو ہے عربی زبان میں درخت کو شجر کہتے ہیں۔ یہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہاں جنات آئے تھے اور آپ کا قرآن سنا؟ حضور نے فرمایا مجھے اس درخت نے بتایا، اس درخت نے مجھے، اس لیے اس جگہ کا نام مسجد شجرہ ہو گیا۔ تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جنات کی وہ ٹولی وہ تلاش کرتے کرتے ادھر آئے اور نبی علیہ السلام کا قرآن جب سنا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی آواز دی کہ ادھر آؤ، یہ ہے ایک نئی بات جو ہم یہاں سننے میں آئی۔ اللہ فرماتے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ جنات کی ایک جماعت گھومتی پھرتی پھراتی آ کر یہاں قرآن سننے لگے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب آ گئے قرآن کی آواز کان میں پڑی تو ایک دوسرے کو کہنے لگے چپ ہو جاؤ، اب بولو نہیں، اب اس قرآن کو سنو۔ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ جنات واپس چلے گئے۔ واپس جا کر جو انہوں نے اپنی جماعت کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، سارے جنات شیاطین کو جمع کر کے جو انہوں نے اپنے یہ کارگزاری سنائی ہے، اپنا سروے کیا ہے اور اس کی کارگزاری سنائی ہے، قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے اس کو بیان فرمایا۔ میں بس یہی بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ نے وہ قرآن پاک میں سورۃ جن میں وہ واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ جنات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا اور سن کر واپس چلے گئے اور جا کر اپنی برادری کو جمع کیا اور انہیں کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے قرآن پاک سنا ہے جو بڑا عجیب کلام ہے۔ قرآن سن کر آئے عجیب کلام ہے۔ عجیب کا مطلب یہ کہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ آسمان سے اترا ہوا کلام ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ آسمان سے جو کلام اترنا شروع ہوا ہے، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے آسمان پر حفاظت کے پہرے بٹھا دی، اس لیے ہمیں مار پڑتی ہے۔ تو میں یہاں اگر ایک بات عرض کر دوں کہ اگر ہم اپنے گھر میں قرآن پاک کو لے آئیں، اپنے عمل میں لے آئیں، اپنی اولادوں میں قرآن پاک کو لے آئیں، اب ہمارے گھر میں قرآن پاک کی آواز گونجتی ہو، بچے پڑھتے ہوں، ہم پڑھیں اور عمل بھی کریں اور اس پر پورا یقین اور ایمان رکھیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جنات جو ہے نا وہ ہمارے گھروں سے نکل جائیں گے۔ ورنہ جنات ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں اور وہ ہمارے گھروں میں ان کے ٹھکانے ہیں، رہتے ہیں وہ۔ اور جنات جہاں پر شیاطین جنات موجود ہوں، انہوں نے وہاں رہ کے کرنا کیا ہے؟ سورۃ یاسین پڑھنی ہے، دروشی پڑھنا، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے لڑائیاں کرانی ہیں، انہوں نے آپس میں نفرتیں کروانی ہیں،
انہوں نے حرام کاری اور حرام کی باتوں کی خواہشات وسوسے یہ دل میں ڈالنے ہیں۔ اب گھر گھر میں لڑائی ہے کہ نہیں ہے؟ گھر گھر میں لڑائی ہے، ہر فرد کی لڑائی ہے۔ بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، بہنوں کے ساتھ لڑائی ہے، بہنوں کی بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ماں باپ اولاد کے ساتھ لڑ رہے ہیں، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہے۔ اور اگر پوچھ لو کہ لڑائی کیوں ہے، وجہ کیا ہے، اجی وجہ تو کوئی بھی نہیں ہے، ایسے ہی بلا وجہ لڑائی ہے۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیاطین موجود ہیں ہمارے گھروں کے اندر، جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اور آپس میں نفرتیں اور لڑائیاں اور جھگڑا دنگا فساد یہ ہر گھر کے اندر ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو لے آئیں گے اپنے گھر میں تو اس وقت یہ شر ہمارے گھر سے ختم ہوگا، ورنہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں، عامل نہ کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عامل نہ کریں، کیا کریں؟ عمل کریں، عاملوں کے پیچھے نہ جائیں، عمل کریں۔ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، قرآن پاک کو سیکھنا شروع کریں، اس کو گھروں میں لائیں۔ تو خیر، اب انہوں نے جا کر جنات نے جو بات بتائی ہے بس وہی عرض کرنی ہے کہ جنات نے کیا کہا، فرمایا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے قرآن پاک سنا ہے جو بہت عجیب و غریب کلام ہے۔ اچھا سنا ہے تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو قرآن سنا، ہمارے اندر تو تبدیلی آ گئی ہے۔ ہم نے قرآن سنا، ہمارے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ کیا تبدیلی آئی ہے؟ یہ جنات کہہ رہے ہیں اپنی برادری کو کہ جو ہم نے قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ قرآن پاک بہت بڑا رہنما ہے، جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ ہم نے یہ قرآن سنا ہے جو رشد و ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم اس قرآن پاک پر ایمان لے آئے ہیں۔ جنات نے کیا کہا؟ ہم اس قرآن پاک پر ایمان لے آئے ہیں۔ اچھا بھی ایمان لے آئے ہو تو پھر اب کیا تبدیلی ہے؟ وہ تبدیلی یہ بتائیے، فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان کا سب سے پہلا تقاضا، سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ سب سے پہلا مطالبہ، قرآن کا سب سے پہلا مطالبہ یہ کہ اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ وحدہ لا شریک، اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک، عبادت میں بھی وحدہ لا شریک۔ میرے بھائیو، اللہ کے سوا کوئی ہر کسی کی سنتا نہیں ہے، کوئی ہر جگہ موجود نہیں، کوئی سب کو جانتا نہیں، کوئی سب کی فریاد سننے والا نہیں، مدد کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اور تمام عبادت اور نیاز اور نظر اس کا لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کا سب سے پہلا مطالبہ۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی، اس رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سال کے بعد جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کی برکت سے ہر مسلمان کا رشتہ قرآن سے جڑ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے نا۔ اب جڑ گیا ہے لیکن عید والے دن ہی ٹوٹ جاتا ہے، یہ ذرا ہمیں خیال کرنا ہے، اپنی بدقسمتی اور اپنی محرومی یہ نہ آ جائے کہ عید والے دن ہی ہمارا رابطہ ٹوٹ جائے، بلکہ یہ جو رابطہ قرآن پاک کے ساتھ جڑ گیا ہے، پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، تو یہ سلسلہ اب سارا سال جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ قرآن پاک کی محبت نصیب فرمائے، قرآن پاک کو یاد کرنے کی، پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی، مرتے دم تک قرآن پڑھنے کی توفیق فرمائے، اور قبر میں اور حشر میں اللہ قرآن کو ہمارا ساتھی بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کے گناہ معاف فرما، یا اللہ کل امت مسلمہ کو معاف فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت نصیب فرما، مقروضوں کا قرض ادا فرما، حاجت مندوں کی حاجات پوری فرما، یا اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، ہماری نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس ماہ مبارک کی تمام برکات ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ قرآن پاک کی برکات نصیب فرما، یا اللہ نماز تراویح کی پوری پوری برکات نصیب فرما، اعتکاف والوں کا اعتکاف یا اللہ ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرما، یا اللہ تمام امت مسلمہ کی فریاد اور مناجات اور دعاؤں کو، سحر و افطار کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے دربار سے محروم نہ فرما، یا اللہ سب کو کامیاب فرما، ایمان کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما، یا اللہ ایمان کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما، یا اللہ ایمان کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔